بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کن جانوروں کی قربانی جائز نہیں؟ واضح رہے شریعت مطہرہ میں قربانی کے جانور کی قربانی جائز ہونے کے لیے ان کے خاص عمر کی تعین ہے، یعنی بکرا بکری وغیرہ 1 سال، گائے بھینس 2 سال، اونٹ اونٹنی کی عمر 5 سال ہونا ضروری ہے۔ دمبا اور بھیڑ وغیرہ اگر 6 ماہ کا ہو جائے لیکن وہ صحت اور فربا ہونے میں سال بھر کا معلوم ہوتا ہو تو اس کی بھی قربانی درست ہوگی۔ اگر یقینی طور پر معلوم ہو کہ ان جانوروں کی اتنی عمریں ہو گئیں، مثلا جانور کو اپنے سامنے پلتا بڑھتا ہوا دیکھا اور ان کی عمر بھی معلوم ہو تو ان کی قربانی درست ہے۔ پکے دانت نکلنا ضروری نہیں بلکہ مدت پوری ہونا شرط ہے۔ تاہم آج کل چونکہ فساد کا غلبہ ہے، اس لیے صرف بیوپاری کی بات پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا، اس لیے احتیاطاً دانت کو عمر معلوم کرنے کے لیے علامت کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ دانت کی علامت ایسی ہے اس میں کم عمر کا جانور نہیں آ سکتا، ہاں زیادہ عمر کا آنا ممکن ہے، یعنی تجربے سے یہ بات ثابت ہے کہ مطلوبہ عمر سے پہلے جانور کے 2 دانت نہیں نکلتے۔ ان جانوروں کی قربانی جائز نہیں۔ مندرجہ ذیل عیب دار جانوروں کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 1، پاگل جانور۔ ایسا مجنون مطلب کہ پاگل جانور جو جنون کی وجہ سے چارہ نہ کھاتا ہو۔ جس جانور کو جنون کا مرض اس حد تک ہو گیا ہو وہ اس کی وجہ سے بطور خود چارہ بھی نہ کھا سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ جس کا جنون اس حد تک نہ ہو یعنی وہ چارہ کھاتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 2، خارش زدہ۔ ایسا خارش زدہ جانور جو خارش کی وجہ سے بے حد کمزور ہو گیا ہو۔ ایسا خارشی جانور جس کی خارش اس طرح سے ظاہر و فاحش ہو کہ وہ اس کی وجہ سے بہت دبلا کمزور ہو گیا ہو، اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ اگر خارشی جانور یعنی فربا موٹا تازہ ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 3، نابینا جانور۔ ایسا جانور جو دیکھ نہ سکتا ہو۔ جو جانور بالکل اندھا ہو یا جس جانور کی ایک آنکھ نہ ہو یا ایک آنکھ سے کانا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 4، جو لاغر ہو۔ ایسا جانور جو بہت ہی لاغر ہو۔ ایسا لاغر اور دبلا جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ رہا ہو اور سوکھ کر ڈھانچہ نکل آیا ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ جس کی ہڈیوں میں کچھ گودا ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 5، جو خود چل نہ سکے۔ ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف خود نہ چل سکتا ہو، مطلب کہ اس کو زبردستی یا کچھ اس طرح اٹھا وغیرہ کے لانا پڑے۔ نمبر 6، ایسا جانور جس کا 1/3 کان کٹا ہوا ہو۔ جس جانور کا کان 1/3 سے زیادہ کٹا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، اور اگر 1/3 یا کم کٹا ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی کان ہی چھوٹے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر کسی جانور کے تھوڑے تھوڑے دونوں کان کاٹ دیے ہوں یا ہر ایک کان 1/3 سے کم ہو اور دونوں کا مجموعہ 1/2 سے زیادہ بنتا ہو تو احتیاط تو اسی میں ہے، ایسے جانور کی قربانی نہ کی جائے۔ البتہ اگر کسی نے کر لی تو گنجائش ہے، مطلب کہ قربانی ہو گئی۔ جس جانور کا ایک کان یا دونوں کان لمبائی میں چرے ہوئے ہوں تو اس کی قربانی جائز ہے مگر بہتر نہیں۔ نمبر 7، جس کا 1/3 دم کٹا ہوا ہو۔ جس جانور کی پیدائشی طور پر دم نہ ہو اس کی قربانی جائز نہیں۔ جس جانور کی دم 1/3 سے زیادہ کٹی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں، اور اگر 1/3 سے کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے، یعنی 1/3 یا 1/3 سے کم کٹی ہو تو جائز ہے۔ جس جانور کی دم پیدائشی چھوٹی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 8، بینائی کا 1/3 حصہ سے زیادہ جا چکا ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ البتہ اگر 1/3 یا اس سے کم بینائی کمزور ہو تو جائز ہے۔ جو جانور ترچھی آنکھوں سے دیکھتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر ایک آنکھ کی بینائی 1/2 سے زیادہ متاثر ہو گئی ہے تو اکثر کے نزدیک اس کی قربانی جائز نہیں۔ جانور کی بینائی کی مقدار معلوم کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جانور کچھ وقت کے لیے بھوکا رکھا جائے، پھر عیب دار آنکھ پر کچھ باندھ کر دور سے چارہ قریب لائیں، جہاں سے اسے نظر آئے وہاں نشان لگا دے، پھر صحیح آنکھ پر کچھ باندھ کر چارہ قریب لائیں، جہاں سے اسے نظر آئے وہاں نشان لگائیں، اور دونوں نشانات کے درمیان فاصلے کی نسبت معلوم کر لیں۔
اگر تہائی سے زیادہ ہے تو قربانی جائز نہیں، کم ہے تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 9، چکتی کا 1/3 سے زیادہ حصہ جا چکا ہو۔ جس دمبے کی چکتی 1/3 سے زیادہ کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں، لیکن اگر تہائی یا کم کٹی ہو تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 10، ایسا جانور جس کے پیدائشی کان نہ ہوں تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں ہے۔ نمبر 11، ایسا جانور جس کے تھنوں کا سر کٹا ہوا ہو، مطلب کہ تھنوں کا سرا کٹا ہوا ہو۔ نمبر 12، ایسا جانور جس کے تھن خشک ہو گئے ہوں، گائے کے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں اور بکری کا 1 تھن خشک ہو جائے تو قربانی درست نہیں ہوگی۔ جس جانور کا تھن ہی نہ ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اونٹنی، گائے اور بھینس کے 2 تھن کٹ گئے ہوں یا دونوں تھنوں کی گنڈیاں کٹ چکی ہوں یا کسی بیماری کی وجہ سے 2 تھن خشک ہو چکے ہوں تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ بڑے جانوروں یعنی اونٹنی، گائے اور بھینس کے 4 تھنوں میں سے اگر 1 تھن خراب ہو تو اس سے قربانی میں فرق نہیں آتا، کیونکہ یہ عیب قلیل ہے، مطلب کہ یہ کم ہے۔ بکری یا بھیڑ کا 1 تھن کٹ گیا یا 1 تھن کا سرا کٹا ہوا ہو یا 1 تھن کسی مرض کی وجہ سے خشک ہو گیا ہو تو ان صورتوں میں ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اگر کسی جانور کے تھنوں میں کبھی دودھ آتا ہو اور کبھی نہ آتا ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 13، ایسا جانور جس کی ناک کٹی ہوئی ہو تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ نمبر 14، ایسا جانور جو خنثی ہو۔ جس جانور میں نر اور مادہ دونوں کی علامات پائی جائیں تو عموماً اس کی 2 صورتیں پائی جاتی ہیں۔ بعض جانور ایسے ہوتے ہیں ان میں مذکر مؤنث دونوں کی علامات پائی جاتی ہیں، لیکن نر یا مادہ ہونا غالب ہوتا ہے، یعنی ایک قسم کی علامات غالب ہوتی ہے اور دوسری قسم کی مغلوب، تو ایسے جانور کی قربانی بلا شبہ جائز ہے، کیونکہ یا تو یہ نر کے حکم میں ہوتا ہے یا پھر مادہ کے حکم میں۔ لیکن بعض جانوروں میں نر اور مادہ کی علامات برابر ہوتی ہیں، یعنی کوئی غالب اور مغلوب نہیں ہوتا، تو ایسے جانور کو خنثی مشکل کہا جاتا ہے، اور چونکہ ایسے جانور کا گوشت صحیح پکتا نہیں، اس لیے فقہاء کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قربانی سے منع کیا ہے۔ لیکن اگر کسی نے قربانی کر دی، گوشت صحیح پک گیا تو اس کی قربانی صحیح قرار دی جائے گی۔ نمبر 15، جلالہ۔ اس جانور کو کہا جاتا ہے جو گندگی کھاتا ہو۔ اگر کسی جانور کی عادت اس حد تک نجاست اور گندگی کھانے کی ہو کہ نجاست کھانے کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہو گئی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ اگر چند دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے اور اس کے گوشت سے بدبو ختم ہو جائے تو قربانی درست ہو جائے گی، اور اگر نجاست کی وجہ سے گوشت میں بدبو پیدا نہ ہوئی ہو تو قربانی جائز ہے۔ نمبر 16، جس جانور کی زبان تہائی سے زیادہ کٹی ہوئی ہو اور وہ چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ البتہ بعض حضرات نے یہ لکھا ہے اگر بکری کی زبان تہائی سے زیادہ بھی کٹی ہوئی ہو اور چارہ کھا سکتی ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ نمبر 17، جس جانور کے دانت پیدائشی طور پر بالکل نہ ہوں یا سارے یا اکثر دانت گھس جانے کی وجہ سے وہ چارہ کھانے پر قادر نہ ہو، کسی غیر عادی طریقہ پر اس کو خوراک فراہم کرنی پڑنی ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 18، جس جانور کے پیدائشی سینگ نہ ہوں یا جس جانور کے پیدائشی طور پر بہت چھوٹے چھوٹے سینگ ہوں یا جس جانور کے سینگ ٹوٹ گئے ہوں مگر جڑ سے نہ اکھڑے ہوں، اس کی قربانی جائز ہے۔ البتہ جس جانور کا 1 یا دونوں سینگ جڑ سے اکھڑ جائیں اور اندر کی مینگ گودا ختم ہو جائے